بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز تکبیر تحریمہ اور ثنا کو سیکھیں گے کہ اس کا تلفظ کس طرح ہے، کون کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے اندر کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اکثر احباب اللہ کے حمزہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اللہ۔ تو اس پہ دیکھ لیں زبر ہے، اگر اس پہ کھڑی زبر یا مد کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی بڑی اور حرام غلطی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ جب یہاں پہ ہی کام ختم ہو گیا تو آگے پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں یقیناً۔ اسی طرح اللہ کا لام موٹا کرنا ہے، تو بہرحال یہ ایسی غلطی نہیں کہ اس سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگلی غلطی جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ اکبر کی بجائے اکبر کہہ دیتے ہیں، یعنی حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی بھی ایسی ہے کہ بڑی اور حرام غلطیوں میں سے ایک ہے کہ حرف کو بڑھا دیا ہم نے، تو اس غلطی سے بھی نماز نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی غلطی جو اکثر احباب کرتے ہیں، اکبر کے بجائے اکبار، با کو لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ با کے اوپر زبر ہے، با کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی ایسی غلطی ہے کہ نماز اس سے نہیں ہوگی۔ تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اکبر، اللہ، اللہ یہ غلط ہے، اللہ اکبر ایسے اس کا تلفظ ہے۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ اس کا تلفظ درست کریں، ادائیگی صحیح کریں، جو غلطیاں ہیں درست کریں۔ آگے آتی ہے ثنا۔ تو ثنا میں اکثر اوقات کون کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں میں مینشن کر دیتا ہوں، پھر ایک دفعہ ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ ریڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے سین کے بعد یہ با ہے، تو با قلقلہ لیٹر میں سے ہے کہ جب اس کے اوپر سکون ہوگا تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ اور پھر آگے بعض احباب سبحانک اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں، با کے بعد ہا ہے، تو سبحان نہیں ہے، با کوئی لمبا کر دیتے ہیں، صبح زبر لگا دیتے ہیں، سبحانک اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، سبحان، سبحان، با پہ قلقلہ کریں گے اور آگے ہا ہے، اس کا تلفظ بھی صحیح کریں گے۔ بعض احباب دوسری ہا پڑھ دے، صبح، تو ہا نہیں ہے بھائی، ہا ہے، ہا۔ تو یہ بھی بڑی اور حرام غلطیوں میں سے ایک ہے کہ ہا کو ہا پڑھ دیں۔ سبحانک اللہم، جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف پہ زبر آ رہی ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس کو 2 سیکنڈ لمبا بھی کریں گے اللہ کے لام کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ بعض احباب اس کو کلہم پڑھ دیتے ہیں، تو کلہم نہیں، کلہم، ہا کو پھر میم کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی نوز میں آواز بھی لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے۔ تو صحیح تلفظ کیا ہوگا اس کا؟ سبحانک اللہم وبحمدک، واو کے بعد با ہے، اس کے بعد ہا ہے، اس ہا کو اکثر احباب مس کر دیتے ہیں، وبحمدک۔ صحیح تلفظ اس کا کیا ہوگا؟ وبحمدک۔ کاف کو بھی لمبا نہیں کریں گے اور دال کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ اگلا ورڈ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اس میں اکثر اوقات جو غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ واو کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، وَتَّبَارَ، تو وَتَّ نہیں ہے، واو کے اوپر اپنی زبر ہے، تا کے اوپر اپنی زبر ہے، ان دونوں کو ملا کے نہیں پڑھنا ہے، اور پھر با کو لمبا بھی نہیں کیا جاتا ہے اکثر اوقات۔ تو صحیح تلفظ کا کیا ہوگا؟ وَتَبَارَ، وَتَّبَارَ نہیں ہوگا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ یاد رکھیں، سین کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، کس، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ کاف کو لمبا بھی نہیں کریں گے کیونکہ زبر ہے، زبر زیر پیش
جس لیٹر کے اوپر ہو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اگلے ورڈ میں بھی یہی غلطی کرتے ہیں اکثر احباب کے، واؤ کو تا کے ساتھ ملا کے وَتَعَالَى، وَتَعَالَى، ایک تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام کو لمبا نہیں کرتے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اگر یہ والی غلطی نہیں کرتے تو یہاں پہ تو لازمی غلطی کر دیتے ہیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو لا نہیں ہے، صحیح تلفظ کیا ہوگا؟ وَتَعَالَى، وَتَعَالَى نہیں ہے، وَتَعَالَى، واؤ کو الگ پڑھیں گے، تا کو الگ پڑھیں گے، اور پھر لام کو بھی 2 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ اگر یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے تو یہ بھی بڑی اور حرام غلطی ہے، کیونکہ ہم حرف کو گھٹا رہے ہیں۔ صحیح تلفظ کر لیتے ہیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، جَدُّكَ، جیم کو دال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور تھوڑا سا ہارڈ کر کے اس کو ملانا ہے، جَدُّكَ۔ اگلی جو غلطی کرتے ہیں کہ لام کے بعد الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو اس کو بہت چھوٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں، وَلَا إِلَٰهَ، تو یہ دیکھیں کم از کم اس کو 3 سیکنڈ تک تو لمبا ضرور کرنا چاہیے، وَلَا إِلَٰهَ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، غَيْرُكَ، غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، غَيْرُكَ۔ ایک مرتبہ ہم ورڈ بائی ورڈ دوبارہ ریڈ کر لیتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہاں پہ را کو موٹا کیا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، با کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ تو یہ تھی تلفظ کی صحیح ادائیگی تکبیر تحریمہ اور ثنا کے اندر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو ضرور سیکھنا چاہیے، اور اتنی تجوید ہر شخص کے اوپر سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے ہماری نماز درست ہو جائے۔